خیبر جو ہے یہ صرف علاقے کا نام نہیں تھا بلکہ یہ ایک ملک کا نام تھا. اس کو میں ملک کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ 3 حصوں میں بٹا ہوا تھا. 10,000 تو صرف اس کی ریزرو فوج تھی اور 20,000 ایکٹیو آن ڈیوٹی فوج تھی. نطاق کے اندر ہی 40,000 ان کے جو باغات کے درخت تھے وہ موجود تھے. بہرحال سب سے پہلے جو ہے وہ نطاق کا جو حصہ ہے وہ فتح کیا گیا. اس کے بعد یہ لوگ بھاگے زبیر کی طرف اور یہ جو ایک کمپلیٹ حصہ ہے یہ فتح کر لیا گیا. اس کے بعد دوسرے حصہ کی طرف جو چھوٹے چھوٹے قلعہ کی جمع جو چھوٹے چھوٹے قلوع تھے وہاں پہ وہ فتح کر لیے گئے. تو اس کے بعد قاموس جو ان کا ایک بڑا قلعہ تھا، کبھی مدینہ جانا حاضری نصیب ہو تو 95 مائلز یہ خیبر جو ہے وہاں سے دور ہے، تو ضرور جائیے گا اور اس قلعہ کو ضرور دیکھیے گا. آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایسی بلندی پہ، اور اس کا راستہ بھی ذرا جو تھوڑا سا دشوار ہے کہ فوجی لشکر جو ہے وہ ایزیلی وہاں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا اور بلندی سے وہ لوگ تیر برساتے تھے. خیر کافی دن حصار کیا گیا لیکن فتح جو ہے وہ نہیں ہوئی. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جمعہ رات کے روز ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ لا اعطین الرایا رجلا، میں ضرور جھنڈا دوں گا کل اس کو جو مرد ہوگا. وہ کیسا مرد ہوگا؟ یحب اللہ ورسولہ. پہلی نشانی تو اس کی یہ ہے کہ وہ اللہ سے پیار کرتا ہوگا اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوگا، پیار کرتا ہوگا. دوسری نشانی اس کی کیا ہے؟ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے. يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا. یہ اب غیب کی خبر نہیں ہے تو کیا ہے، یہ اس کا فیصلہ آپ خود ہی کر لیجئے گا کہ ایک شخص کی، ایک ایسی عظیم ہستی جس کو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کہا جاتا ہے، ان کے دل کی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اور رب تعالیٰ کی مولا علی کے ساتھ جو محبت ہے وہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے. اور کل کے آنے والی جو فتح ہے اس کے ہاتھ پہ جو اللہ فتح نصیب فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پہ ایسا وہ مرد ہوگا کہ کل اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے خیبر کا قاموس قلعہ فتح کروائے گا. تو یہ آپ لوگ خود ہی ڈیسائیڈ کر لیجئے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سچے نبی، ان کی گفتگو کس قدر ہم لوگوں کے لیے ایک ایک جملہ جو ہے، ذرا سی بھی بات کے اوپر اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ ان کو غیب کا علم تھا نہیں تھا. بھائی جس کو رب خود بتا رہا ہو، جن کو ساری باتیں ہی اللہ تعالیٰ، جن کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے حق اور سچ کو جاری فرما دیا، تو ایسے عظیم، ایسے پیارے، ایسے رحمت والے نبی کی کسی بھی گفتگو کے اوپر اعتراض کرنا یہ با ادب لوگوں کا طریقہ نہیں ہے. دوسرے روز جب جمعہ کی نماز ہوئی، جمعہ کی نماز کے بعد آپ نے پوچھا کہ مولا علی کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ بیمار ہیں، ان کی آنکھوں میں درد ہے جس کی وجہ سے وہ آرام کر رہے ہیں. آپ نے کہا مولا علی کو بلاؤ. جب مولا علی حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کا جو سر ہے وہ اپنی مبارک رانوں کے اوپر رکھا اور لعاب دہن آپ کی آنکھوں کے اوپر لگایا. اس لعاب دہن نے 2 کام کیے. نمبر 1 جو میری سمجھ کے مطابق ہے 2 کام کیے. نمبر 1 آپ کو فوری جو درد تھا، جو آنکھوں کی بیماری تھی، وہ فوری دور ہو گئی اور اس قدر تیز ہیلنگ پروسیس دنیا میں نہیں ملتا. نمبر 2 آپ کی جو توانائی بیماری کی وجہ سے کم ہوئی تھی وہ فوری آپ دوبارہ سے ایکٹیو ہو گئے. آپ کو ایک انرجی ڈرنک والا کام کیا اور اس لعاب دہن کے لگانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا علی یہ جھنڈا لو اور خیبر کو فتح کیے بغیر واپس نہ آنا. اب یہاں پہ آپ اعتماد دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مولا علی پر
اور مولا علی کا بھروسہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ نے ارشاد فرما دیا خیبر تو فتح ہوا ہی ہوا. مولا علی جھنڈا لیتے ہیں اور یہ جھنڈا لے کے خیبر کے دروازے کے آگے گاڑ دیتے ہیں. ظاہری بات ہے جس چیز کو گاڑا جائے, جس کے گھر کے آگے اپنا جھنڈا نصب کر دیا جائے تو وہ گھر والے, وہ علاقے والے, وہ ملک والے وہ تو پریشان ہو جائیں گے. بھائی کون سی فوج آ گئی ہے جس نے آ کے ایک ہی جھٹکے کے ساتھ خیبر کے در و دیوار کو ہلا دیا, جھنڈا آ کے گاڑ دیا. تو حارث نامی دہشت گرد اپنی فوج کے ساتھ باہر نکلتا ہے. دہشت گرد تو یہ لوگ ہیں. دہشت گرد باہر نکلتا ہے. مولا علی شدید وار کے ساتھ حارث کو ہلاک کر دیتے ہیں. حارث جیسے ہی ہلاک ہوتا ہے تو اس کا جو بھائی ہے, اب یہ بھائی کون ہے؟ یہ وہی مشہور مرہب ہے جس کو اکثر خیبر کے واقعہ میں ذکر کیا جاتا ہے. اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی بیک گراؤنڈ ہے, دلچسپی کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں. مرہب کی جو والدہ تھی وہ کہنا تھی. اس نے مرہب کو کہا تھا, مرہب بڑا مشہور, اپنی طاقت میں کوئی مثال نہیں رکھتا تھا. مرہب کو اس کی والدہ نے کہا کہ بیٹا ہر ایک سے لڑنا, اپنی طاقت میں مثال نہیں رکھتا تھا, مشہور تھا عرب میں کہ جی پہلوانوں کا پہلوان ہے مرہب. کہا کہ ہر شخص سے لڑنا لیکن ایک شخص جس کا نام حیدر ہو اس سے نہ لڑنا. اب مرہب باہر نکلتا ہے اپنے بھائی کے قتل پہ اور بڑے غصے کے عالم میں, ظاہر ہے قلعے سے باہر نکلا, دروازے سے باہر نکل آیا, باہر نکل کے بڑے غصے کے عالم میں کہتا ہے مجھے عرب مرہب کہتے ہیں. تو مولا علی شیر خدا امام الاشجعین علم بردار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جواباً ارشاد فرماتے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. جب اس نے یہ سنا نا, اس کی ماں نے کہا تھا کہ حیدر نامی آدمی سے نہ لڑنا, جس مرضی سے لڑنا. اس کے ماتھے کے اوپر پریشانی کا بل آ گئے, پریشانی کے آثار اس کے چہرے سے نمودار ہونا شروع ہو گئے. تو اس کو فوراً سے اپنی ماں کی وہ بات یاد آئی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ماں باپ کی بات مان لینی چاہیے ورنہ بڑے نقصان کا آپ کو بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. تو مرہب نے جناب اب واپس تو وہ جا نہیں سکتا تھا, پیچھے اس کے فوج کھڑی, دیکھ دیا کہ جی پہلوانوں کا پہلوان واپس قلعے میں بھاگے اپنی ماں کے نام کو یاد کر کے, اپنی ماں کی بات کو یاد کر کے. تو اس نے فوری نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ فوری وار کیا. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جو ڈھال لے کے گئے ہوئے تھے, آپ نے یہ اب سیکنڈز کے کام ہو رہے ہیں, یہ منٹس کے یا پورے ڈائلگ بازیاں نہیں چل رہی, یہ سیکنڈز کا کام ہو رہا ہے نا. فوری وار کر دیا آپ نے اپنی ڈھال سے مرہب کے وار کو روکتے ہی بجلی کی سی تیزی کے ساتھ مرہب کے اوپر سر سے وار کیا. آپ کی ڈھال مرہب کے وار سے ٹوٹ گئی تھی لیکن فوری طور پہ آپ نے ودن سیکنڈ آپ نے مرہب کے سر کے اوپر وار کیا جو سر سے ہوتا ہوا جسم تک آیا اور مرہب زمین پر گرا. جب وہاں پہ شور پھیلا کہ جی مرہب صاحب تو فارغ ہو گئے ہیں, مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شجاعت دیکھ کے, ان کی بہادری دیکھ کے, ان کا مرہب کے اوپر کیا ہوا وار دیکھ کے, ایک دفعہ خیبر کی جو فوج مرہب کے ساتھ باہر نکلی تھی وہ واپس اندر کو بھاگی اور خیبر کا دروازہ بند کر لیا. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے خیبر کا دروازہ اکھیڑا اور اس کو اپنی ڈھال بنا لیا. روایات میں ملتا ہے کہ 8 سے مختلف روایات ہیں 8 سے 40 تک کی کہ اتنے افراد اس دروازے کو اٹھا کے جب فکس کرنا ہوتا تھا تو اس دروازے کو اٹھاتے تھے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ایک ہاتھ سے وہ دروازہ تھامے خیبر کے میدان کے اندر جنگ لڑ رہے ہیں, کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں. سوچئے تو صحیح, مولا علی شیر خدا ایسے ہی نہیں کہا جاتا, شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. جب یہ آپ نے جھنڈا دیا نا, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو جھنڈا دیا اور آپ میدان کی طرف قلعہ کی طرف گئے, تو اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سماعت کیا جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. کوئی جوان نہیں ہے, کوئی مرد میدان میں ہے ہی نہیں مگر علی, اور کوئی کاٹ نہیں کسی تلوار کی مگر ذوالفقار کی. تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے
اس قلعہ کو فتح کیا، اور جب خوشخبری دینے کے لیے، میں نے بالکل اختصار کے ساتھ عرض کیا ہے کیونکہ علم بردار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ اور امام الاشجعین پر گفتگو چل رہی تھی، تو اس واقعے کا اگر ذکر نہ ہو تو پھر مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کہ اس ذکر خیر کے ساتھ صحیح سے وہ انصاف نہیں ہوگا کہ خیبر کا ذکر ہم علم بردار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیثیت سے نہ کریں۔ تو یہاں پہ ایک شاعر بڑے خوبصورتی کے ساتھ کہتا ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ امام الاشجعین علم بردار مصطفیٰ حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اسی خیبر کی فتح کے فوری اسی وقت امام حضرت جعفر بن طیار جو کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بڑے بھائی ہیں، وہ بھی حبشہ سے سفیر اول، اسلام کے پہلے سفیر، حبشہ سے خیبر ہی ڈائریکٹ تشریف لائے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ دو خوشیاں ملی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا کہ مجھے جعفر کے جو کہ مولا علی کے بڑے بھائی ہیں ان کے آنے کی حبشہ سے زیادہ خوشی ہے یا خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار مدینے کی حاضریاں عطا فرمائے، تو ان مقامات پہ جایا کریں، ان مقامات کو دیکھیے، روح بھی تازہ ہوتی ہے اور جذبہ ایمانی بھی ملتا ہے کہ ہمارے ہیروز جو ہیں، اصل ہیرو جو ہیں، انہوں نے کس طرح اسلام کی خاطر اپنی، مولا علی جب وہ ڈھال پکڑے 95 دہشت گرد جو ہیں ہلاک ہوئے اور اس جنگ کے اندر 15 مسلمان شہید ہوئے، تو مولا علی کس طرح اس تنگ سی گلی کے اندر اور اس اونچے مقام کے خیبر کے اس دروازے کو جب اکھیڑا تو کس طرح مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنا ڈیفنس کر رہے ہوں گے اور کافروں کو مار رہے ہوں گے۔